السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھیں۔ جیسا کہ آپ میری اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا موسم ہے، نیلے نیلے آسمان پہ سفید سفید بادل ہیں، دھوپ چمک رہی ہے، سورج چمک رہا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ پچھلے 1-2 دن سے کچھ عجیب سی صورتحال تھی، کچھ سٹریس ہو گیا یا کچھ ہو گیا، کچھ بھی من میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کا من، جب آپ کا دماغ، جب آپ کے من میں کوئی بات نہ آ رہی ہو تو پھر انسان اس وقت کیا کرے۔ ٹھیک ہے، پچھلے 1-2 دن گزرا، کام کا کافی بوجھ تھا جاب کی وجہ سے، کیونکہ آگے چھٹی آ رہی تھی، لانگ ویکنڈ تھا اور کام ختم کرنا تھا، کچھ ڈیڈ لائنس تھیں، تو کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکا۔ لیکن دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ یار یہ چیز کیا ہے نا، کہ فرینڈس کے لیے، دوستوں کے لیے میں ویڈیوز کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ لیکن زندگی میں جب آپ کے پاس وقت کی کمی ہو، کام ڈھیر سارا کرنا ہو اور آپ کو کرنا بھی چاہ رہے ہوں اور پھر اچانک ہی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اٹس ویری نارمل ہیومن نیچر۔ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن، اگر ایسا دن ہو مسلسل لانگ پیریڈ پہ ٹائم چلے تو پھر وہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر 1 دن ہوتا ہے تو جسٹ بیئر اٹ، آپ ریلیکس کریں، جتنا کریں۔ جب اس کی تھریش ہولڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، جب اس کی انتہا تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو ریلیکس کرنا چاہیے، کیونکہ سٹریس کی وجہ سے، اوور ورک کی وجہ سے انسان کبھی کبھی اکتا جاتا ہے روٹین سے، زندگی سے۔ کبھی کبھی جب اس روٹین حد سے زیادہ بڑھ جائے اکتانے کی تو انسان زندگی سے اکتا جاتا ہے، تو پھر حالات نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ زندگی آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ امتحان میں ڈالے رکھتی ہے، اور یہ چیز ضروری ہے کہ آپ زندگی کی پازیٹیو سائڈ کو لیں۔ ٹھیک ہے، تو میں شاید نام غلط لوں یا جو بھی کروں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ایک کیمرہ مین تھے، کافی نیوز چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، خورم سندھو نام سے، ٹھیک ہے، ویڈیو بھی ان کی اپلوڈ نئے پاکستان میں ہوئی پڑی ہے۔ تو وہ اچانک ہی دیکھی تو میرا اپنا بھی ایسے ہی بلیو ہے کہ جب آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کام کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضروریات کتنی ہے، ان کی ماشاءاللہ اچھی تنخواہ، بقول ان کے تھی کہ 50,000 تنخواہ تھی آخری وقت، تو اس سے اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سٹریس ان پہ آئی، یا جیسے کہ جس میں نے بتایا کہ 2 دن سٹریس، ایک دن میں سٹریس ہوئی، پھر اگلے دن میں نے سوچا ہیلو ہو کیا رہا ہے، کیوں اپ سیٹ ہوں۔ حالانکہ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے، آپ کو ہر حال میں پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ کام کی وجہ سے تھی، جیسے کام ختم ہوا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کے بعد I'm بیک ٹو لائف۔ ٹھیک ہے، اپنے ویورز کے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ تو جب بھی آپ کے اوپر کچھ مشکل وقت آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ مشکل وقت آپ کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ دیٹ مینس کہ آپ کو پلان کرنا ہوگا۔ وہ مشکل وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب ریلیٹڈ ہو، ٹائم لائنس، وہ مشکل وقت آپ کے اخراجات ریلیٹڈ ہو، منی ریلیٹڈ، بجٹ، ہوم بجٹ، کہ آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی آپ کی تنخواہ میں یا آپ کی انکم میں۔ تو بجائے اس کے کہ جو گزر گیا ہے اس پہ ٹھیک ہے پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کریں آپ، لیکن آئندہ وقت کے لیے، آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے۔ اور جتنے آپ کی آج کی انکم ہے، اگر ہوم فیملی بجٹ سے آپ تنگ ہیں تو پلیز نیگیٹو نہ ہو۔ جب رات گزر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب دن گزرتا ہے تو رات بھی گزرتی ہے، جب رات گزرتی ہے تو پھر ایک صبح کی نوید لے کے آتی ہے، اور وہ صبح جب آئے، بے شک 2 گھنٹے لیٹ کیوں نہ آئے، کوشش یہ کریں کہ اپنی پوری انرجی کے ساتھ، کہ کام کوئی بھی ہے، اگر اس کام میں آپ کو اچھے نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کام کو آپ واقعی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے دیکھیں کہ آپ کا جو ٹائم ضائع کس چیز میں ہو رہا ہے۔
ہم وہاں کے پیسے کس چیز میں ضائع ہو رہے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ادھار لینا پڑتا ہے اس کام کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے. تو پلیز وہ تنگ نہ ہو کاموں میں، جابز میں ادھار لینے، لیکن پڑ جاتا ہے اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی جو انٹینشن ہو، آپ کی جہاں پہ لیپس ہو رہے ہیں، آپ کی جہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے، آپ کی جہاں پہ منی لاس ہو رہا ہے یا ٹائم لاس ہو رہا ہے، اس کو آپ نے کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس پیسے تھوڑے سے ہیں، آپ چاہتے ہیں بچانا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ٹائم زیادہ ضروری ہے، آپ نے کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے یا تو آپ کو 10 کلومیٹر چلنا ہے. فیملی بائنڈنگز بھی ہیں، اپنے فیملی میں بھی آپ اکیلی بندے ہیں تو، اور جاب پہ پہنچنا بھی ضروری ہے. اگر آپ سائیکل کے ساتھ 10 کلومیٹر جائیں گے تو کم از کم آپ کو تو 1.5 گھنٹہ تو لگے گا. جسٹ ایگزیجریشن یا سو آپ 1.5 گھنٹے میں سائیکل پہ جائیں گے اپنی جاب کو پانے کے لیے، اور اس کے لیے 1.5 گھنٹہ آپ کو پہلے گھر سے نکلنا پڑے گا. لیٹس سے کہ آپ صبح جاب 8 بجے ہو رہی ہے تو آپ کو 6:30 بجے جانا پڑے گا، لیکن بچوں کو بھی آپ کو اسکول چھوڑنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب واپس آتے ہیں تو آپ سائیکل چلا کے تھکے ہوتے ہیں، ویسے ہی تھکے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس کو ٹائم اپنا کس طرح ریلیکس کر سکتے ہیں، فیملی کو ٹائم کیسے دے سکتے ہیں، یا کوئی اور ساتھ میں چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، تو آپ بے شک چھوٹا سا بائک لے لیں، سستے سیکنڈ ہینڈ ہو بے شک. اس کی ایک تو کاسٹ آپ کو پڑے گی 20-25 ہزار جتنے بھی واٹ ایور، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ لانگ رن میں وہ آپ کی کتنی سہولت ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے پاس بائک آ جائے گا، آپ کو جو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے وہ آپ کا ساتھ لیٹ سے 15 منٹ میں چلے جائے گی، تو آپ کو پونا گھنٹہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو بچے لے کے جانے میں، لے کے آنے میں آپ کو خواری نہیں ہوگی. کسی کو بچوں میں سے ڈاکٹر کے پاس کسی کو لے کے جانے تو آپ کے کرائے کے پیسے بچ جائیں گے، اور بچے سیفٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلدی پہنچ جائیں گے. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لوکیلٹی ہے وہاں پر چیزیں مناسب ریٹ میں نہیں ہوتی، مہنگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا ٹریول کر کے، بجٹ ایڈجسٹ کر کے، آپ تھوڑا سا پیٹرول لگا کے، تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ دوسری جگہ لے جا کے ایک چیز سستی بارے میں ملتی تو آپ اپنے لیے لے کے آ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 2 دن کا راشن لیں. تو کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں، آپ کے وسائل میں بہتری آ رہی ہے، ڈسپائٹ کہ آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں لیکن آپ کی بچت بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، جب بھی آپ کے اوپر برا ٹائم چلے، یا آپ سٹریس ہوں، یا آپ بالکل نروس بریک ڈاؤن ہونے کے قریب ہوں، تو آپ سوچیں گے یہ کیوں ہوا. جب آپ یہ سوچیں گے، ڈائگنوسس اس کا کر لیں گے کہ یہ ہوا کیوں، دین یو ول ہیو ٹو ورک آن سلوشن. تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سلوشن دیکھیں، اپنا پرابلم دیکھیں کہ پرابلم کس وجہ سے ہوا. اگر آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو پیسے کیوں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے کام انف نہیں کر رہے، کیا آپ کام پورا کر رہے ہیں تو پھر بھی انف پیسے نہیں مل رہے، تو کچھ نہ کچھ ہے جہاں پر چیز یا تو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یا تو آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں وہ سلو ہے، کام آپ کا پورا نہیں ہو رہا، جس سے جنریشن نہیں ہو رہی، پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی گھریلو لائف میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بزنس لائف میں بھی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی، اپنی لائف کو ایڈاپٹ کریں، اپ ڈیٹ کریں. نیکسٹ ٹائم جب آپ اسٹریس آؤٹ ہوں تو سوچیں کہ وہ کیوں اسٹریس آؤٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہے، تھنک اگین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی لائف کو بہتر جینے کی کوشش کریں، اور سوچیں کہ اسٹریس آپ کو کس وجہ سے ہوئی. جس وجہ سے اسٹریس ہو گئی، آپ نے اس کو اوور کم کر لیا، تو آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں وسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے، انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی. صرف آپ کے پاس جو ٹائم کی سیو کر سکیں گے، آپ کے پاس جو پیسوں کی بچت ہے، لیکن ایز اے ہول آپ کی جو فیملی لائف ہے، جو آپ کی ہیلدی لائف ہے، جو آپ کی لائف ویلیو ہے، وہ انکریز ہوگی. تو ہمیں یاد رکھیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. اور پلیز آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے میری کوئی ویڈیو نہیں آتی ہے آپ کو اس وقت مل جائے نوٹیفیکیشن. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके करें और उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करें।